السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں سارم اشرف NSC ٹیٹ کلاسز پر آپ کا سواگت کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے جولائی 2019 پیپر 2 لینگویج 1 اردو کے سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو وہی گزارش کہ سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، شیئر کیجئے۔ چلیے دوستو، بغیر کسی تاخیر کے اپنے اس سیشن کی شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سوالات کو دیکھتے ہیں۔ 91 نمبر سوال ہے، قدیم انسان کی زندگی کن وسائل کے گرد گھومتی تھی؟ قدرتی وسائل، پیداواری وسائل، مصنوعی وسائل، آمد و رفت کے وسائل۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ قدرت نے دنیا کی ہر چیز کو ضرورت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے۔ یہاں کی ہر چیز دوسری چیز کو کسی نہ کسی طرح متاثر کرتی ہے۔ اس آپسی تعلق کو سمجھنے اور سمجھانے کا نام ماحولیاتی سائنس ہے۔ زمانہ قدیم میں انسان اس تعلق سے نہ صرف بخوبی واقف تھا بلکہ اس کی زندگی ان قدرتی وسائل کے گرد گھومتی تھی۔ کیا کہہ رہا ہے؟ بلکہ اس کی زندگی ان قدرتی وسائل کے گرد گھومتی تھی۔ تو کس کے گرد گھومتی تھی؟ قدرتی وسائل کے گرد گھومتی تھی۔ یعنی 1 نمبر جو آپشن ہے وہ آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ 92 نمبر کوشچن ہے دوستو، قدیم انسان جنگلات سے کیا کیا حاصل کرتا تھا؟ گوند لکڑی اور غذا، لکڑی چارہ اور غذا، غلہ ایندھن اور بھوسا، چارہ ربڑ اور کاغذ۔ دیکھتے ہیں اقتباس کیا کہہ رہا ہے۔ اقتباس کو پڑھتے ہیں اور سوالات کو حل کرتے ہیں۔ وہ پانی کے ذخیرے کے پاس بستیاں قائم کرتا تھا تاکہ قدرتی پانی اسے حاصل ہوتا رہے۔ جنگلات سے وہ لکڑی، چارہ اور غذا حاصل کرتا تھا۔ جنگلات سے کیا حاصل کرتا تھا؟ لکڑی، چارہ اور غذا، لکڑی، چارہ اور غذا۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ کس آپشن میں لکڑی، چارہ اور غذا ہے۔ تو 92 نمبر کا 2 نمبر جو آپشن ہے اس میں لکڑی، چارہ اور غذا ہے اور یہی صحیح جواب ہو جائے گا۔ 93 نمبر کوشچن ہے دوستو، قدیم انسان پانی کے ذخیرے کے پاس بستیاں کیوں قائم کرتا تھا؟ پینے کے پانی کی قلت نہ ہو، وہ کھیتی باڑی کر سکے، اس کو قدرتی پانی حاصل ہوتا رہے، سبزیوں اور پھلوں کو بونے کے لیے۔ ابھی ہم نے اقتباس کو پڑھا تھا، وہیں پہ آپ کو آیا تھا کہ وہ پانی کے ذخیرے کے پاس بستیاں قائم کرتا تھا تاکہ قدرتی پانی اسے حاصل ہوتا رہے، تاکہ قدرتی پانی اسے حاصل ہوتا رہے۔ تو اس کا جو ہے دوستو 3 نمبر آپشن 93 کا 3 نمبر آپشن جو ہے صحیح جواب ہو جائے گا۔ 94 نمبر کوشچن ہے دوستو، جب پیداوار میں اضافہ ہوا تو کس کی مانگ بڑھ گئی؟ زیادہ مال کی، خام یعنی کچے مال کی، سستے مال کی، مہنگے مال کی۔ چلیے اقتباس کو دیکھتے ہیں کہ اقتباس کیا کہہ رہا ہے۔ زمین وسیع تھی اور آبادیاں کم تھی، رفتہ رفتہ انسانی آبادی بڑھنے لگی تو ان وسائل کی مانگ بڑھی۔ صنعتی انقلاب نے انسان کو مشینوں سے روشناس کرایا، مشینوں کی مدد سے پیداوار میں زبردست اضافہ ہوا، لیکن اس اضافے نے خام مال کی مانگ اور بھی بڑھا دی، لیکن اس اضافے نے خام مال کی مانگ اور بھی بڑھا دی۔ تو کس کی مانگ اور بڑھا دی؟ تو خام مال کی۔ کس کی؟ خام مال کی۔ یعنی 94 نمبر کا 2 نمبر آپشن صحیح ہو جائے گا۔ 95 نمبر کوشچن کہہ رہا دوستو، جب کاغذ کے کارخانے کھلے تو جنگلات کی لکڑی کا کیا ہوا؟ کاغذ بنانے کی نظر ہو گئی، ایندھن جلانے کے کام آ گئی، فرنیچر بنانے کی نظر ہو گئی، کشتیاں بنانے کے کام آ گئی۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ اقتباس میں کیا کہہ رہا ہے۔ جہاں کاغذ بنانے کا کارخانے لگے وہ علاقے جنگلات سے پاک ہو گئے، کیونکہ تمام لکڑی کاغذ بنانے کے نظر ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ تمام لکڑی کیا ہو گئی؟ کاغذ بنانے کے
نظر ہو گئی۔ تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ جب کاغذ کے کارخانے کھلے تو جنگلات کی لکڑی کا کیا ہوا؟ تو جنگلات کی لکڑی کیا ہو گئی کہ کاغذ بنانے کی نظر ہو گئی، یعنی جنگلات کی لکڑی کیا ہو گئی؟ کاغذ بنانے کے نظر ہو گئی۔ تو یعنی اس کا جو 1 نمبر آپشن ہے وہ صحیح ہو جائے گا کاغذ بنانے کی نظر ہوگی جی۔ 96 نمبر کوشچن ہے دوستو، بستیاں کا واحد کیا ہے؟ بستیاں کا واحد، ہستی، بستی، سستی، آبادی۔ تو بستیاں جمع ہے، اس کا واحد بستی ہوگا۔ 97 نمبر کوشچن ہے دوستو، جدید کا متضاد ہے یعنی الٹا ہے۔ جدید کے مطلب ہوتا ہے نیا، تو جدید کا الٹا جو ہے دوستو قدیم ہے۔ کیا ہے؟ قدیم ہے، یعنی 97 نمبر کا 2 نمبر آپشن ہے۔ 97 کا 2، 96 کا بھی 2۔ چلیے 98 نمبر کوشچن ہے، دنیا کی ہر ایک چیز دوسری چیز کو کیا کرتی ہے؟ نظر انداز کرتی ہے، اثر انگیز کرتی ہے، متاثر کرتی ہے، مالا مال کرتی ہے۔ چلیے اس سوال کے جواب کے لیے ہم اقتباس کی طرف دیکھتے ہیں کہ اقتباس کیا کہہ رہا ہے۔ قدرت نے دنیا کے ہر چیز کو ضرورت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے۔ یہاں کی ہر چیز دوسری چیز کو کسی نہ کسی طرح متاثر کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ کسی نہ کسی طرح کیا کرتی ہے؟ متاثر کرتی ہے۔ آپ سے سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ دنیا کی ہر ایک چیز دوسری چیز کو کیا کرتی ہے؟ تو دنیا کی ہر ایک چیز دوسری چیز کو کیا کرتی ہے؟ متاثر کرتی ہے، یعنی 3 نمبر آپشن آپ کا ہو جائے گا۔ 99 نمبر کوشچن ہے دوستو، دنیا کے اس آپسی تعلق کو سمجھنے اور سمجھانے کا نام کیا ہے؟ ہوم سائنس، ماحولیاتی سائنس، سوشل سائنس، پولیٹیکل سائنس۔ اس کو کہتے ہیں دوستو، کیا کہتے ہیں؟ ماحولیاتی سائنس۔ چلیے دیکھتے ہیں، یہاں پہ آ گیا، اس آپسی تعلق کو سمجھنے اور سمجھانے کا نام ماحولیاتی سائنس ہے۔ کیا ہے دوستو؟ ماحولیاتی سائنس ہے۔ کیا ہے دوستو؟ ماحولیاتی سائنس ہے، یعنی 2 نمبر آپشن آپ کا ہو جائے گا، 99 کا 2۔ چلیے 100 کا دیکھتے ہیں دوستو۔ اب یہاں پہ پھر جو ہے اقتباس آ گیا، شعر، آپ اس کو پڑھ کے ہم جواب دیں گے۔ 100 نمبر کوشچن ہے، ہر سمت کیا نظر آ رہا ہے؟ روشنی، تاریکی، اندھیرا، اجالا۔ چلیے شعر کو پڑھتے ہیں۔ شبنم کے آئینے کا عکس چمن دکھانا، پتوں کا شاد ہونا اور تالیاں بجانا، پھولوں میں دلکشی ہے، کانٹوں میں تازگی ہے، ہر دل میں ایک خوشی ہے، ہر سمت روشنی ہے۔ ہر سمت کا مطلب ہے طرف، تو ہر سمت یعنی چاروں طرف، ہر طرف روشنی ہے۔ تو ہر سمت کیا ہے دوستو؟ روشنی ہے۔ ہر سمت کیا ہے دوستو؟ روشنی ہے۔ یہاں آپ سے پوچھا کیا جا رہا ہے؟ ہر سمت کیا نظر آ رہا ہے؟ تو روشنی۔ تو 100 کا 1 جو ہے صحیح ہو جائے گا آپشن۔ 101 نمبر کوشچن ہے دوستو، دریا کو جوش آنے کے ساتھ ساتھ کون گنگنا رہا ہے؟ لہریں، ساحل، درخت، ندی۔ چلیے دیکھتے ہیں کون جو ہے گنگنا رہا ہے۔ وادی پہاڑ صحرا ہر ایک جگمگایا، وادی پہاڑ صحرا ہر ایک جگمگایا، دریا کو جوش آیا، ساحل بھی گنگنایا۔ کون گنگنا رہا ہے؟ ساحل گنگنا رہا ہے۔ کون گنگنا رہا ہے؟ ساحل گنگنا رہا ہے۔ آپ سے کیا پوچھا جا رہا ہے کہ دریا کو جوش آنے کے ساتھ ساتھ کون گنگنا رہا ہے؟ تو ساحل گنگنا رہا ہے، یعنی 101 کا 2 نمبر آپشن صحیح ہو جائے گا۔ 102 نمبر کوشچن ہے دوستو، فطرت پر بہار کے ساتھ کس پر نکھار ہے؟ دنیا، باغ، کھیتی، پھول۔ دیکھتے ہیں اقتباس کو۔ اقتباس کیا کہہ رہا ہے؟ فطرت بہار پر ہے، فطرت بہار پر ہے، دنیا نکھار پر ہے۔ کون نکھار پر ہے دوستو؟ دنیا۔ کون نکھار پہ ہے دوستو؟ دنیا۔ آپ سے کیا پوچھا جا رہا ہے کہ فطرت بہار پر کے ساتھ کس پر نکھار ہے؟ تو 102 کا جو ہے 1 نمبر آپشن دنیا ہو جائے گا کہ دنیا نکھار پر ہے۔ 103 نمبر کوشچن ہے دوستو، نظر کی جمع ہے نظارے، منظر، نظروں، نگاہیں۔ تو نظر کی جمع جو ہے یہ کیا ہے؟ نظروں ہے۔ 103 کا جو ہے دوستو کیا ہے؟ 3 نمبر آپشن صحیح ہوگا۔ جو نظارے ہوتا ہے دوستو وہ نظارہ جو ہے اس کی جمع نظارے ہے، اور نظر کی جمع کیا ہے؟ نظروں ہے۔ 104 نمبر کوشچن ہے دوستو، دیتے ہیں لطف کیا کیا یہ خالی جگہ کے نظارے۔ چلیے اقتباس کو دیکھتے ہیں، اقتباس میں کیا کہہ رہا؟
دیتے ہیں لطف کیا کیا یہ صبح کے نظارے، یہ صبح کے نظارے، دیتے ہیں لطف کیا کیا یہ صبح کے نظارے۔ تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا دوستو کہ یہاں پہ ہو جائے گا صبح، دیتے ہیں کیا کیا یہ صبح کے نظارے، دیتے ہیں لطف کیا کیا یہ صبح کے نظارے۔ اور 105 نمبر کوشچن ہے، پتے خوش ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ ہنس رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، چلا رہے ہیں یا کھلکھلا رہے ہیں۔ چلیے اقتباس کو دیکھتے ہیں کہ اقتباس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ شبنم کے آئینے کا عکس چمن دکھانا، پتوں کا شاد ہونا اور تالیاں بجانا، پتوں کا شاد ہونا اور تالیاں بجانا۔ تو پتے کیا کر رہے ہیں؟ شاد ہو کر یعنی خوش ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ تالیاں بجا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ پتے خوش ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ تالیاں بجا رہے ہیں۔ چلیے یہ کالپنک ہے، پتے کہیں تالی بجاتے ہیں، یہ کالپنک ہے۔ 106 نمبر کوشچن جو فن تدریس اب ہمارا شروع ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہے شاعری کی تدریس میں سب سے زیادہ اہم کیا ہوتا ہے؟ نظم میں مخصوص معنی ہوتے ہیں، نظم میں ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں، تیسرا نظم میں سماجی مسئلے نہیں منعکس ہوتے ہیں، چوتھا ہے نظم میں کوئی جذباتی پہلو نہیں منعکس ہوتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ایک نظم کے کئی معنی ہو سکتے، ایک نظم میں جو الفاظ ہیں ان الفاظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوتے ہیں کہ نظم میں ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں، کسی بھی نظم کے ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں، وہ اس کے سندرب اور سندرب اور کانٹیکسٹ پہ نربھر کرتا ہے۔ 107 نمبر کوشچن ہے دوستو، رپورٹ تحریر کرنے کے بارے میں یعنی رپورٹ تیار کرنے کے بارے میں پڑھاتے ہوئے ایک استاد طلباء میں اخبار میں شائع ہوئی رپورٹوں کے کچھ تراشے تقسیم کرتا ہے۔ وہ طلباء سے ان رپورٹوں کو پڑھنے اور اپنے مشاہدات لکھنے کے لیے کہتا ہے۔ کلاس میں تقسیم کردہ اخبارات کے تراشے کیا ہیں؟ تدریس کے لیے امدادی سامان ہے، آموزش کے لیے امدادی سامان ہے، تدریسی آموزشی مواد ہیں، تدریسی طریقہ اور حکمت عملی ہیں۔ یعنی استاد کیا کرتا ہے کہ بچوں کو رپورٹ لکھنے کے لیے بچوں کو رپورٹ لکھنے کا طریقہ بتانے کے لیے پیپر کے اندر جو ہے کہ اس کے کچھ کٹنگ سے لے کے کیا کرتا ہے بچوں کو دیتا ہے، اور بچوں سے کہتا دیکھنے کے بعد ان کو مشاہدہ کرنے کے بعد کیا کہتا ہے کہ اس سے ان کو سیکھنے کے لیے کہتا ہے۔ تو یہ کس طرح اس کو کیا کہیں گے؟ تو دوستو یہ آسان ہے کہ یہ تدریسی آموزشی مواد ہے۔ یہ کیا ہو گیا دوستو؟ بچے کے لیے تدریسی یعنی شکشن ادھیگم سامگری ہو گیا۔ 108 نمبر کوشچن ہے دوستو، ہندوستان میں زبانوں کے کتنے خاندان ہیں؟ تو آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں ان کو مجموعی طور پہ 8 خاندان میں بانٹا گیا ہے۔ پوری دنیا میں جتنی بھی بھاشائیں بولی جاتی ہیں اس کو مجموعی طور پر 8 خاندان میں بانٹا گیا ہے۔ پھر ہر خاندان کے ذیلی خاندان ہے، بہت لمبا چوڑا اس کا جو ہے اس کی کہانی ہے۔ تو ہندوستان ان 8 خاندانوں میں سے آپ کو یہ بتانا کہ ہندوستان میں جو ہے کتنے خاندان کے زبان بولے جاتے ہیں؟ 4 6 8 10۔ تو ہندوستان میں جو ہے دوستوں 4 خاندان کی جو زبانیں ہیں وہ بولی جاتی ہیں، یعنی پوری دنیا میں جتنی بھی بھاشائیں بولی جاتی ہیں ان کو ان کے رسم الخط کے اعتبار سے، ان کی اتپتی کے اعتبار سے 8 خاندانوں میں بانٹا گیا ہے۔ اور ان 8 خاندانوں میں سے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہندوستان میں کتنے خاندان بولے جاتے ہیں۔ تو ہندوستان میں جو 4 خاندان بولے جاتے ہیں، ایک ہے آشٹرک، دوسرا ہند آریائی، تیسرا ہے دراوڈی اور چوتھا ہے ہند چینی۔ یہ 4 خاندان جو ہے ہندوستان میں بولے جاتے ہیں۔ 109 نمبر کوشچن ہے دوستو، 109 نمبر کوشچن یہ کہہ رہا ہے کہ زبان کی تدریس کی کس طریقے نے زبان کے کلاس روم میں مادری زبان کے استعمال کو ختم کر دیا ہے نا؟ ہم بار بار ہم لوگ کہتے ہیں کہ کلاس روم میں جو ہے مادری زبان کا استعمال ہونا چاہیے، لیکن ایک نیا طریقہ آیا ہے جس کو ڈائریکٹ میتھڈ کہتے ہیں، راست طریقہ کہتے ہیں۔ یہ طریقہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو مادری زبان لینے کی سہایتا لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ
جس زبان کو بچے کو سکھانا ہے، جس بھاشا کو بچے کو سکھانا ہے، اسی پہ زیادہ سے زیادہ محنت کرنا ہے، باقی کسی دوسرے زبان کا سہارا نہیں لینا ہے۔ تو اس کو جو ہم کیا کہتے ہیں، راست طریقہ، جس نے مادری زبان کے استعمال کو ختم کر دیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ یہ کہتا ہے، راست طریقہ یہ کہتا ہے کہ جس زبان کو سیکھنا ہے اسی زبان کو سکھائیے، باقی دوسرے زبان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو 109 کا جو ہے 1 نمبر آپشن جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ سمعی لسانی طریقہ، استزراقی طریقہ، فطری طریقہ یہ نہیں ہوگا۔ 110 نمبر کوشچن ہے دوستو، زبان کی تدریس کے دوران استاد سائنس اور سماجی علوم سے مثالیں دیتا ہے، اس طرح کے طریقہ کار کو نام دیا جا سکتا ہے کہ زبان کی تدریس استاد کر رہے ہیں، اس تدریس کے دوران، اس سیکشن کے دوران وہ کیا کرتے ہیں کہ سماجی علوم اور سائنس اس کے اداہرن لے کے بچوں کو دے رہے ہیں زبان بھاشا کی ککشا میں۔ تو اس کو ہم کیا کہیں گے، سائنس اور زبان کی تدریس، درسیات سے پرے زبان، بالکل کہ درسیات سے ہٹ کر شکشک کیا کر رہے ہیں، بچوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی تو ہو جائے گا کہ درسیات سے پرے زبان کی آموزش ہونی چاہیے، جس کی بات NCF کرتا ہے۔ TPR طریقہ، CLT طریقہ نہیں دوستو، 2 نمبر آپشن ہو جائے گا۔ 111 نمبر کوشچن ہے دوستو کہ زبان کی آموزش کے وقوفی ہے کی نہیں ہے، زبان کی آموزش کے وقوفی تناظر کا زور ہوتا ہے۔ وقوفی کا مطلب ہے کہ سنگیاناتمک جو درشٹی کون ہے، کانسٹرکٹیوسٹ جو تھیوری ہے، اس کا زور کس پہ ہوتا ہے، غلطیاں زبان کے آموزشی عمل کا حصہ ہے، اس پہ زور ہوتا ہے۔ عادت ڈالنے کا عمل زبان کی آموزش میں معاون ہوتا ہے۔ تیسرا، استاد کو چاہیے کہ مکالموں یعنی ڈائلاگ کو یاد کرنے اور دہرانے کی حوصلہ افزائی کرے۔ چوتھا ہے، جلد از جلد یعنی جلدی غلطیوں کی اصلاح کرنی چاہیے، ورنہ وہ بچوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائیں گے۔ تو زبان کی آموزش کے وقوفی تناظر کا جو زور ہے وہ اس بات پر ہے کہ غلطیاں زبان کے آموزشی عمل کا حصہ ہے نا، اس کو آپ الگ اس سے نہیں کر سکتے ہیں۔ 112 نمبر سوال ہے دوستو کہ استاد طلباء کی خراب کارکردگی کی وجہ جاننے کے لیے ایک جانچ کرتا ہے، یعنی یہ جانچ کرتا ہے، یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ بچے جو ہے ان کا پرفارمنس ہے وہ بیڈ ہے، بہتر نہیں ہے۔ تو اس جانچ کو کیا کہیں گے، مہارت کی جانچ، تشخیصی جانچ یعنی ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے نا، اپچار نداناتمک پریکشن، حصول یابی کی جانچ، تکمیلی جانچ۔ تو دوستو چونکہ یہاں پہ کارکردگی کی وجہ خراب کارکردگی کی وجہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے، خراب کارکردگی کی وجہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے یہ کیا ہو جائے گا، تشخیصی جانچ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا، تشخیصی جانچ ہو جائے گا۔ 113 نمبر کوشچن ہے، چھٹی جماعت کا استاد زبان کا پرچہ جانچنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ طلباء کی کارکردگی اچھی نہیں ہے، یعنی چھٹی جماعت کا جو ٹیچر ہے وہ زبان کا بھاشا کا پرچہ چیک کرنے کے بعد اس کو لگتا ہے کہ بچے جو ہے ان کی جو کارکردگی ہے، ان کا پرفارمنس ہے وہ بہتر نہیں ہے، پھر وہ دوبارہ سوال نامہ تیار کرتا ہے اور ٹیسٹ لیتا ہے۔ اس طرح کی جانچ کو کیا کہیں گے، تشکیلی جانچ ہے نا، جس کو آپ فارمیٹیو ایویلویشن کہتے ہیں، تکمیلی جانچ یعنی سبمیٹیو ایویلویشن، تشخیصی جانچ یعنی ڈائگنوسٹک ٹیسٹ، مجموعی جانچ کیا کہیں گے۔ تو ابھی ہم نے آپ پڑھا کہ اس کو کیا کہیں گے، تشخیصی جانچ کہیں گے کہ جس سے کمی کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 114 نمبر کوشچن ہے دوستو کہ زبان کا استاد ایک جماعت کے طلباء کو پڑھانے کے بعد اپنی ڈائری میں لکھتا ہے، یعنی کلاس لینے کے بعد اپنی ڈائری میں لکھتا ہے، زبان کا کھیل طلباء کو بہت دلچسپ لگا اور انہوں نے اس میں پوری سرگرمی سے حصہ لیا، یعنی انہوں نے جو زبان کا جو کی تدریس کی تھی وہ کھیل کے ذریعے کی تھی۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ زبان کا کھیل طلباء کو بہت دلچسپ لگا اور انہوں نے اس میں پوری سرگرمی سے حصہ لیا، لیکن
گروپ 3 کو مطلوبہ نتائج کے حصول میں پریشانی ہوئی، لیکن ایک ایسا گروپ تھا کہ جس کو کیا ہوا کہ جو کھیل کے طریقے سے جو زبان کی سیکھنے کا عمل تھا اس میں پریشانی ہوئی۔ یہ کس کی مثال ہے؟ جانچ کی مثال ہے، واقعاتی ریکارڈ کی مثال ہے، احتسابی غور و فکر کی مثال ہے، مشاہدہ کی مثال ہے۔ تو دوستو یہ احتسابی غور و فکر کی مثال ہے۔ انہوں نے ایک احتساب کیا، مشاہدہ کیا، اندازہ کیا، اور اس اندازے کی بنیاد پہ انہوں نے یہ پایا کہ جو گروپ 3 ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ مطلوبہ جو نتائج ہونا چاہیے سمبھاوت نشکرش وہ پراپت کرنے میں کٹھنائی محسوس کر رہے ہیں۔ 115 نمبر سوال ہے دوستو، زبان کا مؤثر استاد، جو زبان کا افیکٹو ٹیچر ہوگا وہ کیا کرے گا؟ طلباء کو نصابی کتابوں میں دیے گئے تمام سوالوں کے جواب سکھائے گا، جو ٹیکسٹ بک میں سوال ہوتے ہیں اس کو سکھائے گا۔ دوسرا، نصابی کتابوں کے ساتھ ساتھ نصاب سے باہر کی چیزیں بھی بتائے گا۔ تیسرا، صرف نصابی کتابوں پر مبنی سوال نامے تیار کرے گا۔ چوتھا، مجوزہ کتاب سے باہر کچھ نہیں کرے گا، یعنی جو کتاب جس ککشا کے لیے ہے اسی کو پڑھائے گا، باقی باہر نہیں جائے گا۔ نہیں، 2 نمبر کام کریں گے جو مؤثر استاد ہوں گے، نصابی کتابوں کے ساتھ ساتھ نصاب سے باہر کی چیزیں بھی بتائیں گے تاکہ طلباء باہر کی زندگی سے اپنے تدریسی آموزشی عمل کو جوڑ سکیں۔ 116 نمبر کوشچن ہے دوستو آپ کا کہ زبان کی آموزش میں سب سے اہم کیا ہے؟ نصابی کتاب، معاون درسی کتاب، ادب اطفال، سرگرمی شیٹ۔ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں 1 سے 5 کی ککشا کے بچوں کے لیے، 1 سے 5 کی ککشا کے بچوں کے لیے جو ادب اطفال ہے یہ سب سے بہترین ہوگا، یعنی جس کو بال ساہتیہ کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کہانی کی کتابیں جو آپ کو مارکیٹ میں ملتی ہے، یہ بچوں کی آموزش کے لیے بہتر ہوگا۔ اسی لیے تو پہلی اور دوسری ککشاؤں میں ہم بچوں کو کہانی اور کویتاؤں سے جو ان کی شکشا کا پرارمبھ کرتے ہیں، حالانکہ ہم کو حرف، لفظ، ان کی جانکاری سے، حروف اور اکچر کی جانکاری سے کرنا چاہیے۔ چلیے 117 نمبر کوشچن یہ کہہ رہا ہے دوستو کہ درج ذیل میں سے کون طلباء کی تخلیقیت میں اضافہ کرے گا، یعنی طلباء کی سرجناتمکتا میں اضافہ کرے گا؟ امتحانات میں اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے طلباء کو کوچنگ دینا، اپنے تجربات، انوبھو کے مطابق آزادانہ طور پر لکھنے کا موقع فراہم کرنا، بچوں کو کہنا کہ اپنے تجربات کی بنیاد پہ آپ کچھ لکھیں۔ تیسرا، طلباء سے اخلاقیات یعنی نیتکتا پر آدھارت کہانیاں لکھنے اور پڑھنے کے لیے کہنا۔ چوتھا، طلباء سے آموزش میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے کہنا۔ تو جو افیکٹو وے ہوگا، افیکٹو طریقہ ہوگا وہ ہوگا کہ اپنے تجربات کے مطابق آزادانہ طور پر سوتنتر روپ سے لکھنے کا موقع اوسر فراہم کرنا۔ یہ کیا ہوگا؟ طلباء میں تخلیقیت، سرجناتمکتا کو بڑھانے میں کیا ہوگا؟ کارگر ہوگا۔ چلیے 118 نمبر کوشچن ہے دوستو کہ زبان میں ذہن کی خاکہ سازی، جس کو مائنڈ میپنگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مائنڈ میپنگ کہتے ہیں۔ زبان میں ذہن کی خاکہ سازی کا مطلب ہے، مائنڈ میپنگ کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی مسائل کے بارے میں ہم اپنے گروپ میں چرچا کرتے ہیں اور تمام لوگ جو رائے دیتے ہیں ان کو نوٹ کرتے ہیں اور اس میں سے کوئی ایک نشکرش نکالتے ہیں۔ تو زبان میں ذہن کی خاکہ سازی کا مطلب ہے دماغ کی تصویر بنا دینا، کہانی / نظم میں بیان کیے گئے علاقوں، مقامات کی تصویر بنا دینا۔ تیسرا ہے طلباء سے کسی مہم کا منصوبہ یعنی پلاننگ بنا کر جمع کرنے کے لیے کہنا۔ اور چوتھا ہے طلباء کو غور و فکر کرنے، نئے خیالات وضع کرنے، تیار کرنے اور ان کے مابین یعنی آپس میں رشتہ قائم کرنے کی اجازت دینا، یہی کام کریں گے۔ اسی کو مائنڈ میپنگ کہتے ہیں کہ کسی بھی مسئلے پہ غور و فکر کرنا اور جو تھاٹ ہیں، وچار ہیں، ان کو اکٹھا کرنا اور ان میں سے جو بہترین اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے اس کا چین کرنا۔ یہ چوتھا ہو جائے گا 108 کا، 118 کا۔ 119 کا نمبر دوستو دیکھیے کہ لکھنے کی مہارت کو فروغ دینے کے لیے سب سے اہم کیا ہے؟ خوش خط لکھنا، بہترین انداز میں لکھنا، درست املا، صحیح لکھاوٹ۔
تیسرا مجوزہ اشاروں اور ہدایات پر عمل کرتے ہوئے لکھنا، کہ جو لکھنے کے جو ہدایات ہیں، انسٹرکشن، اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے لکھنا۔ اور چوتھا ہے تحریر میں، لکھاوٹ میں اپنی رائے، خیالات اور تجربات کو بیان کرنا۔ ارے یہی تو ہوگا کہ تحریر میں کیا کرنا، اپنی رائے، خیالات اور تجربات کو بیان کرنا۔ یہ لکھنے کی مہارت کو فروغ دینے کا سب سے اہم کیا ہوگا، طریقہ ہوگا۔ اور 120 نمبر کوشچن ہے دوستو، جس مطالعے میں آموزگار کو متن پڑھنے سے لطف اندوز ہونے اور پڑھنے کی عام مہارت کو فروغ دینا شامل ہو، وہ ہوتا ہے۔ یعنی ایسا مطالعہ جس میں کیا ہوتا ہے کہ آموزگار کو متن پڑھنے میں لطف آتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے، اور پڑھنے کی عام مہارت کو فروغ دیا جاتا ہے۔ یعنی عام مہارت کا مطلب ہے لکھنا پڑھنا سننا اور بولنا، تو اس کو کیا کہتے ہیں، گہرا مطالعہ کہتے ہیں، توسیعی مطالعہ کہتے ہیں، ما قبل مطالعہ کہتے ہیں، ما بعد مطالعہ کہتے ہیں۔ ایسے مطالعے کو دوستو ایکسٹینسو اسٹڈی کہتے ہیں، یعنی توسیعی مطالعہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، توسیعی مطالعہ کہتے ہیں۔ تو دوستو یہ سیشن ہمارا یہاں پہ سماپت ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو اچھا لگتا ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور اپنے دوستوں سے بھی کروائیے، اور اردو کو فروغ دیجئے، اردو کو بولیے۔ اس اردو کو بولنے سے، لکھنے سے، سننے سے اور پڑھنے سے کیا ہوگا، اردو کا فروغ ہوگا۔ جب اردو کا فروغ ہوگا تو آپ کا فروغ ہوگا۔ زبان کیا ہوتی ہے، کسی بھی قوم کی وراثت ہوتی ہے، اس کو محفوظ رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ چلیے دوستو، اپنا خیال رکھیے اور خوب تیاری کیجیے۔